عمومی آداب، کامن ایٹیکیٹس۔ پیارے بچوں، عمومی آداب کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں۔ عمومی آداب ایسے رویے ہیں جن کا حامل فرد ایک بہترین شہری کہلاتا ہے۔ ان آداب میں اچھے اخلاق، شائستگی، بڑوں کا احترام، دوسروں کی ہر ممکن مدد کرنا، محنت کی عظمت کا ادراک، نظم و ضبط اور شہری حقوق و فرائض سے آگاہی ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ اچھے اخلاق اور شائستگی ایسے بنیادی آداب ہیں جن کو معاشرے میں سب سے زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بڑوں کا احترام کرنے والے یا کسی بھی دوسرے شہری کی مدد کرنے والے افراد کے باعث کسی بھی معاشرے میں اخوت یعنی بھائی چارے کو دوام ملتا ہے۔ محنت اور نظم و ضبط کے اصول اپنائے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس طرح جب تک کسی فرد کو اپنے حقوق اور فرائض کا علم نہ ہو، وہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ عمومی آداب سے مراد ایسے طریقے اور رویے ہیں جو ہماری شخصیت کی متوازن نشوونما اور ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان آداب کی بدولت نہ صرف فرد کی مثبت سوچ کی تعمیر میں مدد ملتی ہے، بلکہ ان کی وجہ سے فرد ایک کارآمد اور مفید شہری بن جاتا ہے۔ ان میں سے چند اہم عمومی آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اچھے اخلاق، گڈ مینرز۔ اچھے اخلاق سے مراد مثبت رویہ ہے۔ اگر دوسروں سے بات چیت اور دیگر تعلقات میں کسی فرد کا اخلاق درست نہیں تو وہ فرد معاشرے میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایسا شخص جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دوسروں سے نرمی سے پیش آتا ہے، ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہے، اسے معاشرے میں سب پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں۔ نمبر 2، شائستگی۔ بنیادی طور پر شائستگی کا تعلق بھی اچھے اخلاق سے ہے۔ شائستگی سے مراد ایسا نرم رویہ اور مروت ہے جسے دوسروں کے ساتھ بات چیت اور دوسرے تعلقات میں روا رکھا جائے۔ افراد کے درمیان اختلافات روزمرہ کا حصہ ہیں، مگر شائستگی ایک ایسی خاصیت ہے جس سے باہمی اختلافات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، بڑوں کا احترام، رسپیکٹ فار ایلڈرز۔ بڑوں کا احترام ایک متوازن معاشرے کی اہم خاصیت ہے۔ بڑوں کا احترام کرنے سے رشتوں کا تقدس بڑھتا ہے۔ جب ہم بسوں، بینکوں، بازاروں، گھروں اور دیگر مقامات پر بزرگوں کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت در حقیقت ہم ایک بہترین معاشرے کے قیام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں کی مدد کرنا، ہیلپنگ ادرس۔ دوسروں کی مدد کرنا ایک اعلیٰ انسانی خاصیت ہے۔ ہم سب کو ہر وقت کسی صورت میں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو نظام زندگی چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے آپس میں اخوت اور مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، محنت کی عظمت، ڈگنیٹی آف لیبر۔ پیارے بچوں، یہ بات بخوبی سمجھ لیں کہ ہمیشہ وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جو محنت کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔ بغیر محنت کے کسی بھی کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ معاشرے کے ہر کامیاب فرد کے پیچھے اس کی محنت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ نمبر 4، نظم و ضبط، ڈسپلن۔ نظم و ضبط کی خاصیت انسانی زندگی میں استحکام اور ترتیب پیدا کرتی ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر نہ ہی کوئی فرد خوشحال زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی کوئی معاشرہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی ہر سرگرمی میں نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً بسوں میں چڑھتے وقت اور بینکوں اور دیگر مقامات پر قطاروں کی صورت میں نظم و ضبط کی اہمیت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ شہری آگاہی، سیوک سینس۔ شہری آگاہی سے مراد کسی ملک کے شہری کا اپنے شہری حقوق و فرائض سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ جب تک کسی فرد کے پاس شہری آگاہی کا ادراک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ معاشرے کا کامیاب اور مفید فرد نہیں بن سکتا۔ ایک شہری کا اپنے حقوق سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اپنے شہری فرائض سے باخبر ہونا بھی اشد ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے شہریوں کے حقوق کا احترام کرنا، تعلقات میں رواداری، اچھے اخلاق اور شائستگی کو برقرار رکھنا، ملکی قانون کی پابندی
اور اس کا احترام کرنا شہری فرائض کی چند مثالیں ہیں۔ جب ایک فرد پانی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اپنے گھر، محلے اور اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے، ٹریفک کے قواعد کی پابندی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس فرد کو شہری آگاہی حاصل ہے۔